الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، جھیلا، برداشت کیا، سختیاں جھیلی، مصیبتیں جھیلی، مصائب جھیلے، جبکہ مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا حضرت بلال کو، اور جیسے جانور کی لاش گھسیٹی جاتی ہے، کھینچ کر لائی جاتی ہے، اسی طریقے سے ایک زندہ انسان، گوشت پوشت کا انسان، اور اس کے گردن میں رسی ڈال کر دے دی ہے چھوکروں کو، گھسیٹو اس کو گلیوں کے اندر۔ اور ظاہر بات ہے کہ وہ گلیاں کوئی پیومنٹ تو نہیں تھے، وہاں پر کوئی سڑکیں تو نہیں تھی، وہ کونے رکھنے والے جو ہیں نوکیلے پتھر، جسم ادھڑ رہا ہے، خونم خون ہے، پھر سینے کے اوپر ایک بھاری پتھر رکھ دیا گیا، دھوپ میں ڈال کر، اوپر سے وہ آسمان جیسے آگ برس رہی ہے، ادھر سینے پر پتھر، سانس لینا مشکل سے سانس لے رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں احد 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 احد، ایک ہی کو مانتا ہوں اور کسی کو نہیں مانتا۔ الذین صبروا، جن لوگوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے رب ہی پر توکل کرتے رہے، ہمارا پروردگار ہی ہمارے لیے راستے کھولے گا، ہمارا پروردگار ہی آخر میں ہماری مدد کرے گا، ہمارا پروردگار جو ہے ہمیں کامیابی نصیب فرمائے گا۔ علی ربہم یتوکلون۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور کتنے ہی چوپائے ہیں زمین میں تم دیکھتے ہو، وہ اپنا رزق اٹھائے تو نہیں پھرتے۔ یہ پرندے جو ہیں، کیا ان کا رزق ان کے پاس سٹور میں کہیں ہوتا ہے؟ حضرت مسیح کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے سرمن آف دی ماؤنٹ میں، کیوں فکر کرتے ہو، اپنے حواریین سے کہہ رہے، کیوں فکر کرتے ہو کہ کیا کھائیں گے؟ تم جنگل کی چڑیوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتی ہیں اور شام کو آسودہ ہو کر واپس آتی ہیں؟ ان کے پاس کہیں کوئی جمع تو نہیں ہے، کوئی ذخیرہ تو نہیں ہے گندم کا یا کسی اور چیز کا؟ تو جو آسمان کے پرندوں کو کھانے کو دیتا ہے، کیا وہ تمہیں نہیں دے گا؟ یہ خوبصورت انداز۔ کیوں فکر کرتے ہو کیا پہنو گے؟ جنگل کی سوسن کو نہیں دیکھتے کہ جس قدر شاندار لباس اللہ نے اسے دیا ہے، رنگین؟ سلیمان بھی اپنی ساری شان و شوکت کے باوجود ویسا ملبس نہ تھا، ویسا لباس اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ تو جو جنگل کی گھاس کو لباس دیتا ہے، جو آج ہے اور کل جھونک دی جائے گی آگ میں، کیا وہ تمہیں لباس نہیں پہنائے گا؟ یہ ہے توکل اللہ کی ذات پر۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، اللہ ہی انہیں بھی رزق دیتا ہے، تمہیں بھی دے گا، کیوں فکر کرتے ہو کہ کل کیا کھائیں گے؟ آپ نے سنا ہوگا حضور نے سورہ رحمان کے بارے میں فرمایا ہے، سورۃ الرحمان عروس القرآن، یہ سورہ رحمان جو ہے یہ قرآن کی دلہن ہے۔ جیسے دلہن کو آپ خوشنما لباس پہناتے ہیں، آراستہ پیراستہ اس کو گہنے اور اس کو زیور پہناتے ہیں، تو جس طریقے سے سجاتے ہیں آپ دلہن کو، اللہ تعالیٰ نے ایک سورت قرآن مجید میں یہ ایسی رکھی ہے سورہ رحمان کی، اسے خوب سجایا ہے۔ اس میں الفاظ کا در و بست، اس کا اپنا ایک ڈیوائن میوزک ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ قراء جو ہے، خاص طور پر مصر کے قراء، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے، ان کی خطاؤں سے درگزر کرے۔ جس طرح قرآن کے انٹرنسک میوزک کو انہوں نے واضح کیا ہے، واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے، شیخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، شیخ محمود خلیل الحسنی، یہ لوگ کہ جنہوں نے قرآن کے اس غنا، میوزک، یہ لفظ جو ہے آپ حیران نہ ہو کہ میں یہ کوئی شاید توہین کر رہا ہوں قرآن کی، حضور نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، تغنو، اس قرآن کو اچھی سے اچھی خوشلہانی کے ساتھ پڑھو۔ من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن کو بہتر سے بہتر انداز میں، اچھی سے اچھی آواز میں، خوشلہانی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ بلکہ ایک مرتبہ حضور رات کے وقت آپ گشت پر تھے اپنے ساتھیوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے گھر کے پاس سے گزر ہوا، وہ رات کو تہجد پڑھ رہے تھے، کھڑے ہوئے کیف کے عالم میں قرآن تلاوت کر رہے ہیں۔ حضور کو بہت پسند آئی ان کی قرات، کافی دیر تک وہاں کھڑے سنتے رہے۔ اب انہیں کیا پتا کون سن رہا ہے، بالکل اسی طرح سمجھ لیجئے ایک بات یاد آئی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح کان لگا کر اللہ قرآن کو سنتا ہے، کسی چیز کو نہیں سنتا۔ ہمیں نظر نہیں آتا نا، ہمیں معلوم نہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو سننے والا کون ہے؟ سب سے زیادہ کان لگا کر خود اللہ۔